باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ قال هم اولائی علی آثری وعاجلت الیک ربی لترضی، موسیٰ نے عرض کیا وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور میں نے اس لیے جلدی کی کہ میرے پروردگار آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں سے 83 نمبر کی آیت شروع ہو رہی ہے سورہ طٰہٰ کی۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اے موسیٰ تم اتنی جلدی کیوں کیے اپنی قوم سے پہلے آنے کی، تو اس کے جواب میں یہ پس منظر سن لیجئے کہ جب فرعونیوں سے نجات ملی قوم بنی اسرائیل کو اور سب سکون و اطمینان حاصل ہو گیا اور حالات سازگار ہو گئے، دریا پار ہو گئے، تو اب ایک کتاب کی جو احکامات ہو اس کی ضرورت پڑی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کروائی کہ ہمیں کچھ کتاب چاہیے جو ہمارے لیے ضابط حیات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اے موسیٰ تم فلاں وقت پر کوہ طور پر آ جاؤ، ہم اپنے پاس سے تمہیں ایک کتاب توریت عطا فرمائیں گے۔ اس سے پہلے تک توریت عطا نہیں کی گئی تھی، بلکہ صحف موسیٰ دیے گئے تھے۔ بہت سے صحف دوسرے نبیوں کو بھی جیسے دیے گئے ویسے جو ہے کچھ صحف موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے گئے تھے، اور اب پوری مکمل کتاب احکامات سے لبریز ایک کتاب دی جا رہی ہے جسے توریت کہا جاتا ہے، جس میں سارے کے سارے احکامات تھے، اور یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے دستور العمل ہوگا اور تم فلاں وقت پر آ جاؤ۔ اور یہ جب موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو وعد ربانی کی وجہ سے خوب جوش میں آ گئے، اور جوش و جذبات کی وجہ سے بڑے خوش ہو کر جلدی کر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم آؤ پیچھے پیچھے، میں جا رہا ہوں اور جا کر وہاں پر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلے۔ اور اس میں یہ بات بھی بتا دی گئی تھی ان کو کہ تم کوہ طور پر آؤ گے تو تمہیں 30 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، اعتکاف کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے مزید 10 دن کا اضافہ اس میں کر دیا گیا، یہ کر کے 40 دن پورے مکمل کر دیے گئے۔ اس کے بعد توریت عطا ہوئی، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بھی کیے ہیں، اور دوسری صورتوں میں بھی آپ کو اس کا تذکرہ ملے گا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ ہم نے جب وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، یعنی اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ توریت دینے کے لیے پہلے 30 راتیں عبادت کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر اس میں مزید 10 کا اضافہ کر دیا گیا، اور پھر 10 اضافہ کر کے 40 لیلہ کر دیا۔ اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے نائب بن جاؤ یہاں پر، اور نائب بن کر قوم کی اصلاح کرتے رہنا، اور ان کے جو بدنظیمی کے کام ہے، جو بدعملی کے کام ہے، اس میں ان کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ ان کو صحیح راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کوہ طور پر چلے گئے۔ جیسے ہی کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں وَمَا عَاجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہ مقررہ وقت سے پہلے تم اتنا جلدی کیوں آ گئے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر؟ یہ ایک تنبیہ تھی اور یہ شان انبیاء کے خلاف بات تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ ادب سکھلا رہے ہیں کہ ایسا تم نے کیوں کیا، یہ پوچھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی یہ بتانے کے لیے اور آئندہ بھی جو ہے امتوں کو سکھانے کے لیے کہ جب کہیں کوئی کسی کو جو ہے بلاتا ہے تو اس کو اسی وقت پر جانا چاہیے، ان ٹائم بھی نہیں، آؤٹ آف ٹائم بھی نہیں، بلکہ آن ٹائم۔ جو وقت بلایا گیا ہے، مقررہ جو وقت ہے، وہی وقت پر حاضر ہونا ہے، اس سے پہلے حاضر ہونا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے کیوں کی ایسی جلدی، اور پھر تم اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر آ گئے، قوم کو ساتھ نہیں لائے۔ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ میرے پیچھے ہی تو آ رہے ہیں، میں ذرا جلدی کر کے آ گیا، اور یہ اس وجہ سے آیا کہ آپ راضی ہو جائیں، بس یہ شوق میں آیا کہ آپ کو راضی کر لوں، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ کی یہاں آنے کے بعد ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو بہکا دیا۔ اللہ تعالیٰ
خود جو ہے اطلاع دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ یہاں پر جلدی جلدی کر کے چلے آئے اور آپ کے پیچھے ایک شخص سامری نے آپ کی قوم کو بہکا دیا اور ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ آزمائش تو چلتے رہتی ہے انسان کی زندگی بھر، آزمائش ہی تو ہے، دنیا یہ ساری آزمائش ہی کی تو جگہ ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں بندوں کو۔ تو آزمائش میں ڈالا گیا اور پھر سامری نے ان کو بہکایا۔ یہ کیا چیز تھی؟ سامری کون ہے؟ اس کا تھوڑی سی تفصیل آپ کو معلوم ہو جانی چاہیے تاکہ آگے بھی جو ہے سامری کی بات آ رہی ہے اور اس نے جس طریقے سے گمراہ کیا تھا قوم کو اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سامری کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ یہ آل فرعون میں سے ایک شخص تھا اور یہ بنی اسرائیل میں آ کر مل گیا تھا، لیکن بعض دوسرے حضرات کا یہ خیال ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ کسی دوسری قوم کا شخص تھا اور وہاں پر گائے کی پوجا اور عبادت کی جاتی تھی، اور وہاں سے آ کر وہ مصر پہنچا اور مصر پہنچ کر بنی اسرائیل قوم میں شامل ہو گیا، لیکن اس کے دل میں نفاق کی بیماری موجود تھی۔ اور حاشیہ قرطبی میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ سامری وہ جو تھا جو ہندوستان سے آیا تھا جہاں پر گائے کی عبادت اور پوجا کی جاتی ہے، تو اس طریقے سے گائے کی جو عبادت اور پوجا کرنے والی جو قومیں تھی اس میں سے آیا تھا سامری۔ اس کا جو ہے ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور ہندوستان میں بھی یہ بات ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل انہیں عیاں ہیں کہ ہندوستان میں گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے اور اس کو بڑی مقدس اور بھگوان کے روپ پہ جو ہے دیکھا جاتا ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر گاؤ کشی پر امتناع بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ بلکہ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں اور ان کے ویدوں میں کہیں پر یہ بات نہیں ملتی کہ گائے ان کی ماتا ہے، گائے کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کیے جا رہے ہیں اور بڑے شدید قسم کی جو ہے یہ حرکت کرتے ہیں، اور اس میں بڑے شدید ہیں یہ لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ گائے تو ہماری ماتا ہے۔ بہرحال یہ اسی قوم کا شخص تھا، یہ بتایا گیا ہے، قرطبی میں بھی جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے فتنے میں ڈالا تمہاری قوم کو، اور پھر تمہاری قوم کو فتنے میں جو ڈالا گیا اس کو وہ جو ہے سامری نے اس کے پیچھے جو ہے اس کا راز تھا۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأزلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غم و غصے کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے لوٹ آئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا اے میری قوم کے لوگو، کیا تم سے تمہاری پروردگار نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ اس پر بڑا غصہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور فوراً جو ہے لوٹے اور لوٹ کر قوم سے سوال کیا کہ اے قوم، میں نے تم کو یہ بات بتائی تھی کہ تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے، ایک بہترین وعدہ کیا ہے، اور تمہیں ایک دستور العمل اور ایک کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ اس کے بارے میں تم کو اچھی طریقے سے معلوم تھا۔ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر چکا تھا، یا تم نے اپنے آپ پروردگار کا غضب نازل ہونا پسند کر لیا؟ تم نے تو مجھ سے دین پر قائم رہنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ یہ پوچھ رہے ہیں، قوم سے سوالات کر رہے ہیں، کیا اتنا بڑا زمانہ گزر گیا تھا تمہارے اوپر؟ چند دن تو ہوئے تھے میرے جانے کے بعد، اور تم نے ایسی حرکت کر دی اور اللہ کے غضب کو تم نے للکار دیا، جبکہ تم نے جو ہے یہ تم کو یہ معلوم تھا کہ کتاب تمہیں ملنے والی ہے، ایک ضابط حیات تمہیں ملنے والا ہے، اس کے باوجود تم نے دین پر قائم رہنے کا مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا بلکہ اس کی خلاف ورزی کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري، انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اپنے اختیار سے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم قوم کے زیورات کے بوجھ سے بوجھل ہو گئے تھے، پھر ہم نے ان زیورات کو آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، پھر سامری نے ان کے لیے بچھڑے کا ایک مجسمہ بنا کر پیش کیا، اس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ اس کو دیکھ کر بیوقوفوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی، جس کو وہ بھول گئے ہیں۔ اصل میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے موسیٰ، یہ ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، بلکہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ہمارے پاس جو زیورات تھے، زیورات کا جو معاملہ تھا وہ بھی تھوڑا سا سن لیجئے کہ جب قوم بنی اسرائیل
مصر سے نکل رہی تھی تو اس وقت فرعون چونکہ ان کو اجازت نہیں دیا تھا باہر نکلنے کی، اس لیے اگر وہ پورے کے پورے مل کر اگر نکلتے تو ان کو فوراً وہیں پر روک دیا جاتا، اس لیے انہوں نے ایک ترکیب نکالی۔ ترکیب یہ تھی کہ انہوں نے فرعونیوں سے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایک بڑی تقریب ہونے والی ہے ہمارے خاندان میں، اور ہمیں جو ہے اس کے لیے کپڑے اور زیورات وغیرہ چاہیے، تم ہمیں عاریتاً دے دو، تم تھوڑے دن کے لیے ہمیں دے دو، ہم پہن لیں گے، استعمال کریں گے اور پھر لا کر تمہیں تمہاری چیز واپس کر دیں گے۔ یہ کہہ کر ان کے زیورات وغیرہ انہوں نے لے لیے تھے، اور پھر لے کر وہ جب نکلے دریا پار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی آل اولاد اور فرعونیوں کو جو ہے غرق دریا کر دیا، تو پھر اب وہ کوئی بچے ہی نہیں اس کے مالک اور اس کا مطالبہ کرنے والے، تو ان کے پاس ایک بوجھ کی طرح وہ زیورات رہ گئے تھے اور وہ لیے پھر رہے تھے۔ اس پر سامری نے ایک چال چلی اور شیطان نے اس کو بہکایا کہ یہ زیورات لے کر کیوں پھر رہے ہو، چلو ایک گڑھا کرتے ہیں اور گڑھے میں سارے کے سارے زیورات ڈال دیں گے، اور سامری کے کہنے پر سب لوگوں نے وہ سارے زیورات اس گڑھے میں ڈال دیے اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ جب آگ لگا دی گئی تو اس کو پگھلا دیا، سونے کو، کہ میٹل میں جو ہے جب آگ لگا دی جاتی ہے ٹیمپریچر اس کا بڑھایا جاتا ہے تو پھر وہ میلٹنگ پوائنٹ پر آ کر وہ جو ہے گرم ہو کر پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پگھل گیا تو اس کو ایک شیپ دے دیا گیا، ایک مجسمے کی شکل دے دی گئی، اور وہ مجسمہ کیا تھا؟ عجلا، یعنی بچھڑے کا، گائے کے بچے کا جو ہے ایک طریقے سے جو ہے اس میں صورت نظر آنے لگی، اور اس میں سے کچھ آوازیں بھی نکل رہی تھی، اور اس کا تذکرہ آگے بھی آ رہا ہے آگے کی آیت میں، فَقَبَضَ قَبْضَةً فَنَبَذَتْ مِن رَسُولِ، یعنی وہ ایک مٹھی بھر کے مٹی اس نے اٹھا لیا تھا سامری نے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ اس نے دیکھا تھا کہ حضرت جبرائیل امین جا رہے ہیں اور ان کے گھوڑے کے نیچے سے جو ہے اس کے پیروں کے نیچے کی جو مٹی تھی، وہ جیسا جیسے گھوڑا آگے بڑھتا ہے اس کے پیروں کی نیچے کی مٹی پر جو ہے نشو و نما کے آثار پیدا ہو جاتے تھے، اور وہاں پر گرینری پیدا ہو جاتی تھی، اور وہاں پر حیات پیدا ہو جاتی تھی، سبزہ اگ جاتا تھا، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا۔ تو وہاں کی مٹی کو اس نے اٹھا لیا اور وہ مٹی بھی لا کر اس نے اسی کے اندر ڈال دی، اور یہ آزمائش تھی اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے کہ جب انہوں نے اس قسم کی حرکت کی، ایک مجسمہ بنایا، تو اس میں یہ مٹی ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ حرکت پیدا کر دی، اور پھر اس میں سے کچھ آوازیں بھی آنے لگی، تو وہ اور اس کی قوم سامری اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہی معبود ہے، یہی اللہ ہے، تمہارا بھی اور موسیٰ کا بھی۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا، اور یہ کہنے لگے کہ اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، وہ تو بھول گئے ہیں، بھول کر کہیں اور تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں معبود کو۔ یہ کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بنایا اور اس بچڑے کی عبادت میں لوگوں کو لگا کر اس میں ملوث کر دیا۔ تو یہ واقعہ اصل میں پیش آیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ دیکھو بیوقوف ہو، اگر فی الواقع ایسا واقعہ پیش بھی آیا ہے، ایک گائے کا بچڑا ہے، یعنی اس کو جو ہے تیار کر دیا گیا ہے اور اس میں زندگی بھی آ گئی ہے اور اس میں سے کچھ آوازیں بھی نکل رہی ہے، تو کیا وہ تمہارے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہارا معبود بننے کے لائق ہے؟ کیا وہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو پھر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کو اس بات کا تمہارے پاس کیا جواز ہے؟ افلا يرون اللہ يرجو الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، کیا ان لوگوں نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ وہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا اور نہ ان کی نفع و ضرر کا اختیار رکھتا ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ دیکھو اللہ اور معبود تو وہ ہے جو کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے، اس میں تو ویسی صلاحیت نہیں تھی، بلکہ یہ تو جو ہے ایک بے جان سی چیز تھی، اس میں اگر جان آ گئی ہے اللہ کے حکم سے تو وہ معبود کیسے بن جاتا ہے؟ یہی فرق ہے کافر اور مومن میں۔ کافر تو صرف جو ہے اسباب کی طرف نظر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہاں سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ جوڑا اور سر جھکا دیا، اور کہیں سے نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر بھی ہاتھ جوڑ دیا اور سر جھکا دیا۔ لیکن ایک سچے مومن کا جو ہے یہ عقیدہ نہیں ہوتا، ایک حقیقی جو مومن ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے اسباب کی طرف نہیں بلکہ مسبب الاسباب کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، خالق کائنات کون ہے، خالق ارض و سما کون ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، رب العالمین کی طرف اس کی نظریں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کی طرف نہیں ہوتی، اس کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ھو فانا توفکون، سورہ مومن پارہ 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی رب ہے جو تمہارا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے کائنات کا، ارض و سما کا مالک ہے، اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے، پھر تم کہاں بھٹک کر جا رہے ہو؟ فاعبد اللہ مخلص لہ الدین، کہا سورہ زمر میں، الا للہ الدین الخالص، تمہیں چاہیے کہ
اللہ ہی کی عبادت کریں، خالص کر کے اللہ کے دین کو، اور خبردار اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے خالصتاً، یعنی اللہ تعالیٰ کو آمیزش پسند نہیں ہے، ملاوٹ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں، اور اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا چاہیے، اسی کو نافع و ضار سمجھنا چاہیے، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھ کر جو ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، ورنہ جو ہے دیگر بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت کے لائق ذات نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے لائق ذات تو وہی ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، اور جو نفع نقصان کا مالک ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب